رخصت ہو جاؤ. ایک اتنا ناخواستہ والا اتنا آپ نے پورا کر دیا. اگر اگلا اتنا نہیں شروع کرو گے تو علم ختم ہو جائے. اس وقت جو مصیبت آ رہی ہے وہ یہی مصیبت آ رہی ہے کہ ہمارے فضولہ دوسرا اتنا ضروری نہیں کرتے. وہ کیا سمجھتے ہیں فاضل ہو گئے، فاضل ہو گئے. فاضل کبھی بھی نہیں ہوتا، فاضل کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. سارا علم کسی کو نہیں آتا. اس لیے نصیحت یہ ہے کہ تمہارے اندر 3 قسم کے طلباء ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جن کی استعداد بن گئی تو وہ اب کام میں لگے اور پڑھے بھی ابھی تبلیغ میں بھی جائیں. جب تک ان کا علم پختہ نہ ہو جائے گا تب تبلیغ میں نہ جائے. اس لیے کہ ابھی جو حال ہے اللہ نہیں 20 سال پڑھاؤ گے تبھی یہ حال مولانا بنے گا. اس کے بعد جواب میں جب پڑھنا پڑا. دوسرے وہ طلبا ہیں کہ جن کی استعداد پختہ نہیں ہوئی انہیں آگے پڑھنا تکمیل نہیں پڑھتی تو پڑھنے میں لگا پڑھنا جاری رکھ سکتا کہ ان کی استعداد پختہ ہو جائے وہاں پر پڑھنا جاری رکھ سکتا. پہلے بھی ضرورت نہیں تو بھائی کہ بھائی کچھ بھی جو ہے صرف دارالاسلام اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھاتا. اور دارالاسلام میں بھی صرف رسوم المفتی پڑھا کرتے اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھاتا. لیکن اب صورت حال دوسری ہے. کئی تبدیلیاں نکالتی یہ طلبا کی استعداد کی کمزوری کی وجہ سے تو وہ اپنا پڑھنا جاری رکھے تاکہ ان کی استعداد پختہ ہو جائے. اور تیسرے وہ ہیں کہ جو تیسرے درجے کے وہ اگر 100 سال میں پڑھتے رہیں گے تو ان کی استعداد پختہ نہیں ہوگی. وہ بھی جائے گا کام میں لگے گا. لیکن پہلے ایک ساتھ جماعت میں لگا تاکہ انہیں وہ سلیقہ ہے عوام کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا چاہیے. ایک ساتھ جماعت میں لگاؤ عوام کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا چاہیے سیکھو. پھر اس کے بعد میں چاہے دکان کرو، چاہے کھیتی کرو، چاہے باپ کا ہاتھ بٹاؤ، چاہے کسی مسجد میں امام بنو، چاہے کسی مسجد کے اندر کسی مکتب کے اندر پڑھو بچوں. اب یہ سب سے بات کرو کیونکہ پہلے صورت میں اپنا عمل بھی سنوارنا ہے اور دوسروں کا عمل بھی سنوارنا ہے. اس کے لیے بھی تربیت چاہیے. پہلے یہ تربیت مدرسے ہی کرتے تھے مگر اب مدرسوں میں طلبا کی زیادتی کی وجہ سے طلبا اساتذہ سے طریق نہیں ہوئی. بیچ میں سپاہیوں کا واسطہ آ گیا تو اس لیے یہ تربیت مدرسوں میں ہوتی تھی وہ نہیں ہوئی تھی. یعنی ایک ساتھ ہاتھ میں لگاؤ تو تمہاری تربیت ہوگی کہ آپ کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے. پھر کام میں لگو. یہ 3 قسم کے طالب علم. پہلے طالب علم پڑھانے میں لگو وہ کہے گا دوسرے قسم اپنی طرح پڑھو اپنی استعداد پختہ کرو. اور تیسرا جماعت میں جا کر پھر اپنے کام میں لگو. یہ آخری نصیحت ہے جو آپ حضرات کے خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. اس سلسلہ میں پھر اس کے بعد دعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد صلى الله وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم نحييك منا فأحيي بالإسلام ومن توفيت منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لجميع موتانا.
اللهم اغسل خطاياهم كما يغسل الثوب الابيض من الدنس. اللهم نقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض. یا الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطائیوں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. یا اللہ ہم نے جو پڑھا ہے اس دل کو ہمارے لیے نافع فرما، ہمیں اس کی برکات سے مالا مال فرما. یا اللہ آپ کے یہ بندے جنہوں نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پڑھا ہے اور اس کی سب سے اعلیٰ کتاب انہوں نے پوری کی ہے، اے مولا ان حدیثوں کی برکات سے اس سے مالا مال فرما. یا اللہ دنیا میں بھی قصور شروع فرما، آخرت میں بھی قصور شروع فرما. اور یا اللہ برزخ میں بھی ان کو لڈو کھلا ڈنڈے نہ بجوائی کر. اے اللہ یہ پرچے رکھے ہوئے ہیں، ان میں لوگوں نے اپنے مختلف حاجتیں لکھی ہیں. میرے مولا ان تمام حاجتوں کو آپ جانتے ہیں، سب کو اچھے پورے فرما. جو تیری مرضی کے مطابق ہو، تیری مراد کے مطابق ہو، حاجات کو پوری فرما. یا الہ العالمین ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے رشتے داروں کی مغفرت فرما، تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. یا الہ العالمین تمام محدثین کو اور امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما. خاص طور پر میرے مولا امام بخاری علیہ رحمہ کو جزائے خیر عطا فرما. انہوں نے بڑی محنت کر کے، بڑی انتخاب اور چھانٹ کر کے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہم تک پہنچائی ہیں. ان کو جزائے خیر عطا فرما اور ہمیں ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام فقہائے اعظام، تمام قراء کرام، تمام مبلغین اعظام، یا اللہ سب کو امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما. ارے اللہ ہمیں اپنے دین کے کاموں کو قبول کرنے کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہمارے تھوڑے میں بھی برکت عطا فرما، ہمارے زیادہ میں بھی برکت عطا فرما. ارے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ فرما. یا اللہ ہمیں شروع فرما. یا اللہ یہاں اس مجمع میں جو بندے بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں جن کے آرزویں ہیں، کسی بیمار کے لیے آرزو ہے، کسی پریشان کی پریشانی کے لیے آرزو ہے، اے مولا سب کی جائز آرزوؤں کو پوری فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقبولوں کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. یا اللہ جن کو تو نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا ٹیلی فون کیا ہے، میرے مولا ان سب کی جائز مرادیں بھی پوری فرما، سب کے نیک خواہشات کو پوری فرما. یا اللہ یا الہ العالمین اس دستور کے قائم کرنے والے جو ہمارے اکابر گزرے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے اساتذہ ہیں، میرے مولا ہماری طرف سے آخرت میں ان کو جزائے خیر عطا فرما اور ان کے درجات کو بہت بلند فرما. یا الہ العالمین جو لوگ اس معلوم کی مدد کرتے ہیں، دامیں فکر میں سخن قدر ہیں یا دنیا کے دینی اداروں کی مدد کرتے ہیں، میرے مولا ان کی جان